Mr. Najibul Hassan, Country Director of the World Bank, diplomats, representatives of federations, chambers of commerce and associations, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure, definitely, to be here and to recognize the work which is being done by the Board of Industries. And I must congratulate all those who got the awards. And I had this being mentioned to me since the last month when I encouraged the Chairman Board of Industries to make an issue which all the people of Pakistan can also know how much good work has been done by all of you put together. And it is very heartening that the provinces have done full cooperation with the Board of Industries and have taken steps to improve ease of doing business. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہم نے دنیا بھر کو یہ دعوت دی کہ پاکستان کے اندر کام کی آسانی اب ہم پیدا کر رہے ہیں تاکہ تم انویسٹمنٹ لاؤ. ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑی اہم چیز ہے اور اس کے اوپر دنیا کے اندر بڑی ریسرچ بھی ہوئی. مجھے یاد ہے آج بھی میرے ایک مرحوم ماموں تھے جو شپنگ انڈسٹری میں بنگلہ دیش کے اندر بہت ان کا کام تھا اور بہت ان کا نام تھا. ہی واز دا بگیسٹ ٹائکون آف شپنگ ایٹ دیٹ ٹائم. دس از دا 60s. اور جب وہ دنیا بھر کے دورے کرتے ہوئے اپنے کام کے سلسلے میں جب وہ کراچی آتے تھے تو ان کی مجھے وہ گفتگو یاد ہے کہ انہوں نے برابر کے ملک کو ہمارے ساتھ کمپیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان بہت اچھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر بے ایمانی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اس کے باوجود کام ہو جاتا ہے. پڑوسی ملک کا انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ہے بے ایمانی، کرپشن، مگر وہاں کام بڑا تاخیر سے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ 60s کا دور دیکھیں جس کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ نہیں کام تیزی سے. اس سلسلے میں بہت سارے اکانومسٹ نے اسٹڈیز بھی کی ہیں اور اسٹڈیز کی ہیں لیٹن امریکہ کے اندر خاص طور پر. اور انہوں نے یہ اسٹڈی کی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس از دا پرائمری کرائٹیریا. چاہے وہ پیسے سے تیز کیا جائے، چاہے وہ خود اپنے اصولوں پر اور قوانین کے مطابق تیز کیا جائے، مگر ایز آف بزنس جو ہے، میں نام بھول رہا ہوں، پرانی بات ہے، مگر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ایک برازیل کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جلدی سے تم اپنی کمپنی رجسٹر کرو اور کاروبار شروع کرو. اینڈ دین دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جہاں ہوا، چاہے پیسے سے ہوا چاہے قوانین سے ہوا، وہاں پر ملک کے اندر سپورٹو سسٹم اور ملک کے ٹیکسز کے اندر فوراً وہ کمپنی کنٹریبیوٹ کرنے لگی. اور جہاں تاخیر ہوئی فار واٹ ایور ریزنس، وہاں معیشت کو برا اثر پڑا معیشت پر. پھر ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے جو پرسیپشنز پر چلتی ہے. یعنی اگر پاکستان کے متعلق دنیا کے اندر یہ کہا جائے کہ یہاں بڑی رشوت ہے اور بڑی رکاوٹیں ہیں، تو لہٰذا لوگ یہاں نہیں آتے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں رشوت نہیں ہے اور رکاوٹیں نہیں ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں. کیپٹل جو ہے وہ اس کا پیٹریوٹک رنگ نہیں ہوتا، اس کا منافع کا رنگ ہوتا ہے کہ جہاں جلدی سے اور آسانی سے منافع بنایا جا سکے تو وہاں جائیں. یہ جو آپ نے لانچ کیا پورٹل، میں اس میں ایک اور درخواست کروں گا. اصل میں باٹل نیک اس کو کہتے ہیں ہر چیز کے اندر جہاں پر رکاوٹیں ہوں، اور جو سپیڈ ہے وہ ایز فاسٹ ایز دا اسمالسٹ باٹل نیک. یعنی ایک باٹل نیک کے بعد آپ اتنا بڑا راستہ کھول دیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انٹری کی سپیڈ وہ باٹل نیک ہے. تو لہٰذا ایک تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ لوگوں سے مشاورت کی. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بیوروکریسیز کے اندر عام طور پر، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ کہ ساری پروونشل بیوروکریسیز نے وہ پرانے ایٹیٹیوڈ کو ڈمپ کیا. اور وہ پرانا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں. یہ تو ہمارے دماغوں کے اندر ایک ہماری اپنی سب کی کمزوری ہے کہ تھوڑا سا بھی علم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں. اور مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی گفتگو کے اندر کہ ایک جو ایکچولی جانتا ہے وہ خاموش ہے اور جو بہت کم جانتا ہے وہ بولتا زیادہ ہے اور لوگوں کو امپریس کر جاتا ہے. تو لہٰذا اس ایٹیٹیوڈ سے انسان جب خود نکلتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں اتنا نہیں جانتا، مجھے مشورے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جب اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ
پاکستان کے اندر جس سیکٹر کے اندر حکومت نے اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا وہاں ٹریمنڈس تبدیلی آئی، تھینکس ٹو دا فیڈرل ایڈوائزر سٹنگ ہیئر عبدالرزاق داؤد صاحب، کہ جی ٹیکسٹائل کے اندر بند پڑی تھیں سارے ادارے، مشورہ کیا اسٹیک ہولڈر سے کیا کام کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے، اینڈ ود ان اے شارٹ ٹائم اسپین آف ٹائم یہ کام شروع ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ٹیکسٹائل مشینری، اسپننگ مشینری لوہے کے وزن کے داموں بیچ دی، جب ان کو خیال ہوا کہ نہیں اتنا اس میں منافع ہے، اس کو نکالو کوئی اور کام کر لیں گے۔ اب کتنا نقصان کہ کوئی آئے اینڈ دیٹ فرینڈ آف مائن 80 ملین اور 100 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتے کرتے زیرو پر آیا اور ٹیکسٹائل وہ اسپننگ مشینری اس نے بیچ دی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب بیوروکریسی اپنے کان بند کر لے، سننے کو تیار نہیں ہے، اور گورنمنٹ یہ شبہ رکھے کہ جی یہ تو سب صرف اپنے منافع کی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی کنٹری کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، حالانکہ بزنس کا پرائمری انٹرسٹ منافع ہے۔ کنٹری کا پرائمری انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ منافع بھی کمائے اور ان کو تیزی سے موقع ملے تاکہ امپلائمنٹ دے، منافع کمائیں اور ری انویسٹ کریں، تاکہ اس ملک کے اندر جس کی 22 کروڑ یا 23 کروڑ پاپولیشن ہے تو اس ملک کے اندر تیزی سے کاروبار چلے۔ یہ سمپل چیزیں ہیں نا، مگر سمپل چیزیں جب آپ امپلیمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو کمپلیکیشنز آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو ایک تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسی ڈیڈیکیٹڈ پورٹل پر انفارمیشن موجود ہے۔ اصل میں سب سے بڑا باٹل نیک انفارمیشن کا ہونا ہے۔ اچھا انفارمیشن، اور میں ایک مثال دیتا ہوں فارمنگ انڈسٹری میں، فارمرز کے یہاں، کہ فارمر کو جتنی بھی آپ انفارمیشن دیں وہ اس پر کم بھروسہ کرتا ہے، اگر پڑوسی کے کھیت کے اندر فصل اچھی ہو جاتی ہے اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ تھیوریٹیکل جتنی بھی انفارمیشن دیں ڈزنٹ افیکٹ۔ تو لہٰذا جو ورڈ آف ماؤتھ ہے دیٹ ڈز ونڈرز۔ اچھا مگر اس ڈیڈیکیٹڈ پورٹل کو اگر آپ مزید انٹریکٹیو کریں، آپ نے یقیناً اس کو انٹریکٹیو کیا ہوا ہوگا کہ انفارمیشن آپ دیتے ہیں، اب جہاں جہاں باٹل نیکس ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ کہاں کہاں سے آپ کو باٹل نیک ملیں گے۔ تو جیسے پرائم منسٹر کا پورٹل تھا تو لاکھوں شکایتیں آتی ہیں، اسی طرح سے آپ بھی شکایتوں کو اون کریں، اور ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹیم ہے، جب پروونسز میں امپلیمنٹ کرنے والے آپ کے ساتھ شوقین ہیں کہ یہ کام پورا ہو تو کیپ آن ٹیکنگ انفارمیشن اینڈ شیئرنگ دیم۔ میرے خیال سے سب سے بڑا کام آپ کا یہ ہوگا ٹو میک شیور۔ تو آئی مسٹ کنگریچولیٹ SECP، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FBR، منسٹری آف کامرس، سب کو کہ انہوں نے یہ اتنا کام کیا۔ دوسرا ایک چیز آپ سے ذکر کر دوں کیونکہ یہ موقع اچھا ہوتا ہے ذکر کرنے کا، کہ ایک باٹل نیک بہت بڑا ہے کہ جب کوئی معاملہ کورٹ میں چلا جائے تو جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور ٹریلینز آف روپیز میں باٹل نیکس ہیں جو دینا جس کا پیسہ پھنس جاتا ہے، مثال کے طور پر، یا پھانسنے والا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار 3-4 سال اگر یہ ڈیلے ہو جائے کورٹس میں، وکلا کبھی کبھی اس چیز کے بھی پیسے لیتے ہیں کہ جی فیصلہ دیکھا جائے گا مگر ہم ابھی کورٹ کے اندر معاملات کو روک لیں، اس سے ملک کی معیشت کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو کورٹس نے جب اس چیز کو ریکگنائز کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باٹل نیک بڑا اہم باٹل نیک ہے ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرن، تو یہ معاملہ نکل جائے۔ تو یہ باٹل نیکس کے اندر بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے، اور بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کے اندر 3-4 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کام پھنستا کیوں ہے، اور زندگی میں آپ سب نے کام کیا، میں نے بھی کام کیا، اور مجھے معلوم ہے، آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ کام پھنستا کیوں ہے۔ نمبر 1، کام پھنستا اس وجہ سے ہے اور ڈیلے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دا آفیسر از اوور ورکڈ۔ بالکل کلیئر بات ہے، یعنی اتنے سارے فائلز رکھے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو کام پھنسا۔ یہ کیس تو آج آیا ہے نا، اس کو جب میں نیچے رکھ لیا میں نے، جب یہاں سے یہاں تک پہنچوں گا جب ڈیسائیڈ کروں گا، تو اس کے لیے جہاں پہ ضرورت ہو ظاہر ہے اس پر انویسٹ کرنا چاہیے۔ اور میں جو دوسری بات جو رضا داؤد صاحب نے کی وہ بالکل صحیح ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈس کو بدلنا ہے۔ میں مثال کے طور پر بڑا بے چین رہتا ہوں کہ مجھے ای گورننس کے اعتبار سے جتنے فائل ایک دن میں آتے ہیں اور محتسبین کے فیصلے ہیں تو مجھے پڑھنے بھی پڑتے ہیں، پورا کیس پڑھنا پڑتا ہے تو فیصلہ کرتا ہوں اپیلز کا، تو میں رات ہونے سے پہلے یا دوسرے دن صبح دفتری اوقات ہونے سے پہلے سارے ڈیسائیڈ کرتا ہوں
ایک دن میری کوشش یہ ہے، کبھی کبھی لیپس ہو جاتا ہے، کل میں کراچی میں تھا تو سارے دن کا پینڈنگ ہوگا، ابھی تک میں نہیں دیکھ سکا، مگر یہ کہ ایک دن بھی میں تاخیر نہیں کرتا ہوں. دیٹ از این ایٹیٹیوڈ وچ آئی تھنک دا فیصلہ کرنے والے بیوروکریٹ مسٹ انوالو. تو ایک تو کام زیادہ ہے تو لہٰذا فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے، دوسرا اس کو کہیں پھنس جائے اس کو لیک آف نالج ہے. یہ لیک آف نالج اور انکمپیٹنس، یہ فیصلہ غلط کر دیا، نو کرپشن انوالوڈ، فیصلہ غلط کر دیا، بات کو سمجھا نہیں، مقدمہ صحیح طرح سے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے فیصلہ غلط کر دیا. اچھا عام کیسز کے اندر تو شاید جہاں پیسہ نہیں انوالوڈ ہو وہاں صرف تکلیف انوالوڈ ہے، وہ پرولونگ ہو گئی. جہاں پیسہ انوالوڈ ہے آپ نے پیسے کی مشینری کو بالکل جام کر دیا، روک دیا. اینڈ ٹائم از منی اینڈ پیسہ از منی. تو لہٰذا ایک تو وہ انکمپیٹنس والی کیفیت ہے، دوسری یہ کہ انٹینشن آف کرپشن فار اے پرسن ٹو گریز دیٹ سسٹم اینڈ دیٹ فائل، یہ جو ہے اس کو پھر آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ لوگوں کے اندر ٹریننگ سے ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ٹریننگ تو جب ہونی تھی نا تو وہ تو گھر تھا، تربیت والا معاملہ. گھر کے بعد یہ ٹریننگ نہیں ہوتی، اور ایک مرتبہ راستہ کھل جائے، بڑی انوکھی سی بات ہے کہ ایک مرتبہ راستہ کھل جائے تو پھر آگے کے لیے ہمیشہ کھل جاتا ہے. تو کیا کریں پھر آپ اس کے لیے؟ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہیومن فیکٹر انوالوڈ ہے، دنیا نے یہ دیکھا کہ ہیومن فیکٹر کو کم کرتے چلے جائیں، ہیومن ججمنٹ کو کم کرتے جائیں، ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں. کیا زمانہ آ گیا کہ انسان پر بھروسہ کم اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ زیادہ، جو اس کی اپنی کریشن ہے، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ. دنیا میں فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلے کے اندر یہ مدد ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بڑا فرق پڑتا ہے اس بات سے. میں آپ کو ایک ریسنٹ اسٹڈی بتاتا ہوں ہیومن ججمنٹ کے حوالے سے، کہ وٹنسز ہوتے ہیں کسی کارروائی کے اندر. اچھا وٹنس ایک تو آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہے، اور ایک وٹنس ہے کاغذ. کاغذ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کاغذ کے اندر کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں کہ کاغذ جل جائے، کاغذ کھو جائے. ایک نیب کا کیس تھا کسی بندے کے خلاف اپنے یہاں، کہ اس کے پاس کوئی کرپٹ آدمی کے کئی ارب روپے کی جائیدادوں کے اوریجنل لیز فائلز تھے. وہ بندہ کہنے لگا کہ جی میرا تالا ٹوٹ گیا اور کوئی لے گیا، تو اربوں روپے کا ملک کا نقصان ہوا ہے نا. تو لہٰذا سسٹمز کیا وہاں کیا ہوتا جو مدد ہو جاتی؟ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا تو شاید ایسی کیفیت رک جاتی. تو وٹنسز کا حال، جو ریسنٹ اسٹڈی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ وٹنسز کے سامنے اگر گلٹی پارٹی کو لایا جائے آنکھوں دیکھا حال میں، تو اگر امیجیٹلی وٹنس نے پہچان لیا تو پہچان لیا. اس کے بعد جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ سوچ لو کے بعد گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی میموری کے اندر اتنی کمپیٹنس نہیں ہے. مگر جب آپ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اب آپ کیا کیا ٹیکنالوجی اس میں یوز کر رہے ہیں؟ اس میں بلاک چین ڈالنے کی آپ کی نیت ہے نا، کہ جو کام آپ نے کیا اس کو بلاک چین میں ڈالتے گئے تاکہ the ability to change what you have decided should not happen، ہے نا. مطلب جو آپ کا ریئیکشن تھا وہ آپ نے ڈالا، آپ چینج کریں گے تو میرٹ پر چینج کریں گے، اینڈ دیٹ would also be recorded. تو سی سی ٹی وی has done wonders for the world. وٹنسز کے مقابلے میں ڈائریکٹ کیمرہ دیکھتا ہے. اسی طرح سے ڈی این اے ٹیکنالوجی نے ونڈرز کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا یوز ظاہر ہے بڑھتا چلا جائے تو بہتر ہوگا. اور اسی کے اندر جب ایڈوائس آپ لیتے ہیں، اچھا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے ایک اچھی بات کی اور میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے کہ ٹائم لائنز کے ساتھ کام کریں. میں جب یہاں پریسیڈنسی میں آیا بہت جگہوں پر جب جاتا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم کر رہے ہیں، اچھا پھر 3 مہینے بعد جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو اب یہ ٹیکنالوجی اور انٹینٹ آف گڈ مینجمنٹ یہ ہے کہ بھئی کوئی ٹائم لائن بنا دو، کر رہے ہو ٹھیک ہے بہت اچھا، 3 مہینے میں کرو گے، 6 مہینے میں، 5 سال میں، 10 سال میں. دیر مسٹ بی اے ٹائم لائن جس کے اوپر آدمی خود محسوس کرے کہ نہیں یہاں پر ہم نے پرفارم کرنا ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ ان ساری چیزوں کے اندر میں 2-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کروں. پاکستان کی مڈل کلاس اس وقت پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. اٹ از کلوز ٹو 47%. دنیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کو بہت بزنسز چاہیے. اچھا دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، یوتھ بلج بھی آپ کا ہے جو بزنس میں آئے گا. اگر اس کو رکاوٹیں ہوں گی تو سپیڈ سلو ہو جائے گی، روک نہیں سکتا کوئی بھی. عورت جو ہے
اس کو بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اعتبار سے ڈیجیٹل سیکٹر کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے، ہر انداز سے لونز دیے جا رہے ہیں، سب کچھ اگین ان سب کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو ایک بہت بڑا ایریا ود دا انکریزنگ مڈل کلاس، اور آپ اس کی عکاسی دیکھتے ہیں کہ معیشت کے اندر اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اندر تناؤ تو نظر آتا ہے، مگر بٹ پرچیز ایز فار ایز کارز آر کنسرن، آپ کی کار پروڈکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پرچیز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کی آٹو موبائل کے اندر یا ٹریکٹرز کے اندر یا ٹو ویلرز کے اندر آپ کی مینوفیکچرنگ اور پرچیز سب کچھ. تو دیٹ مینس دس از اے وائبرنٹ ایمرجنگ مڈل کلاس اینڈ جیسے کہا گیا یہاں پر کہ 90% کام جو ہے وہ ایمرجنگ جو ایس ایم ایز ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے. تو میں ایک چیز آخر کے اندر آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ ایک کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ پھنسیں، پہلے تو یہی ادارہ ہے خود بذات خود بورڈ آف انویسٹمنٹ، آل complaint should go there and they should be making fast decisions. دوسرے کچھ ادارے محتسب کے ہیں جہاں پر کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایشو آپ کا پھنسے تو دا محتسب کے 5 محتسبین ہیں، جس میں ٹیکس محتسب ہے، جس میں انشورنس محتسب ہے، بینکنگ محتسب ہے، وفاقی محتسب ہے، ہراسمنٹ محتسب ہے. یہ سب محتسبین ود ان 60 days فیصلہ کر دیتے ہیں. تو بعض جگہوں پر کبھی عدالتوں میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، مگر یہ محتسب اور اس کی اپیل کا فیصلہ جلدی ہوتا ہے. تو یہ سارے وہ ونڈوز ہیں جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ پیٹرول ڈال کر ایکسیلیٹر پر پیر رکھ کر بزنسز کو آسانی ہو اور ہماری رینکنگ ورڈ آف ماؤتھ والی رینکنگ بھی اور ریئل رینکنگ بھی بڑھتی چلی جائے. ورلڈ بینک کے محترم نجیب الحسن صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کو سسٹین بھی کرنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے نا. مگر یہ سسٹینیبلٹی اس طرح سے بھی آئے گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے کاموں سے ایٹیٹیوڈز بھی بدلیں گے کہ بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا. اب یہ اتنا اوپن ہو گیا یا یہ بلاک چین میں چلا گیا یا اس کے اوپر کیمراز لگ گئے، اینڈ کیمراز آر انٹلیکچوئل کیمراز آلسو، اس کے اوپر کیمراز لگ گئے. اب اس کو سسٹین کرنا پڑے گا. تو قومیں ترقی اسی طرح سے کرتی ہیں کہ جو ریفارمز آپ کرتے گئے اس کے اوپر مزید اینٹیں رکھتے چلے گئے تاکہ نیچے کی ریفارمز پختہ ہو جائیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں. آئی تھینک ان فیکٹ دا کنٹری تھینکس آل دیز ایفرٹس بینگ میڈ by the Board of Investment, the Ministry of Commerce, and all of you bureaucrats and government officials sitting here. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. بہت شکریہ. السلام علیکم.